أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انطقني بالهدى وألهمني التقوى ووفقني إلى ما تحب ربنا وترضى. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ومبرم خطابه العظيم قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بلا مقصد اور بلا وجہ خلق نہیں فرمایا ہے. کسی خاص غرض و غایت اور مقصد کے تحت انسان کو خلق فرمایا ہے، اور انسان کی تخلیق کا مقصد جو قرآن مجید میں اور حدیث قدسیہ میں جو نقل ہوا ہے اس کے مطابق انسان کو یا اپنی معرفت کی خاطر اللہ پاک نے پیدا کیا ہے، یا انسان اور جن کو اپنی عبادت کے واسطے پیدا کیا ہے. اور پھر بعض آیات کے اندر انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ اس کو آزمایا جائے. اور انسان کی آزمائش تین طریقوں سے ہو سکتی ہے. کبھی واجبات کے ذمہ داری عائد کر کے واجبات کے ذریعے سے انسان کو آزمایا جائے گا، اور کبھی کچھ چیزوں کو حرام قرار دے کے محرمات کے وقت، گناہ کے وقت اس سے آزمایا جائے گا. اور تیسرا مرحلہ اس وقت جب انسان اپنی زندگی کے مختلف مواقعوں پہ جب مصائب، آلام اور مشکلات سے اسے آزمایا جائے گا. ان تینوں موقعوں پہ اگر انسان واجبات کو انجام دے، محرمات کو ترک کرے، مصیبتوں میں صبر کرے، تو پھر خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑے انعامات سے نوازا جائے گا. ان بڑے انعامات میں سے اللہ کی رضا جو فوز اکبر ہے، سب سے عظیم کامیابی ہے، خدا کی رضا کا حصول، اور پھر جنت کے حصول، پھر جہنم کی عذاب سے انسان کی محفوظ رہنا، اور پھر خداوند تبارک و تعالیٰ دنیا میں انواع و اقسام کے انعامات سے نوازتا ہے. عزت ملتی ہے، شہرت ملتی ہے، خدا کی طرف سے نعمتوں کا بے تحاشا افاضہ ہوتا ہے. اور پھر بہت ساری مشکلات اور مصائب و آلام اور پریشانیوں سے اسے نجات ملتی ہے. چونکہ مولا کائنات کا فرمان ہے کہ جب بھی انسان راستے میں چلتے ہوئے کوئی ٹھوکر کھائے تو یہ ٹھوکر حقیقت میں ان گناہوں کا ایک نتیجہ ہے جو اس نے مرتکب ہوا ہے، جس کی وجہ سے اسے سزا دنیا میں ملتی ہے. جیسا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. جو بھی مصیبت تمہارے اوپر آتی ہے وہ آپ کے اپنا ہاتھوں کی کمائی ہے، باوجود اس کے کہ انسان
کو بہت دفعہ خدا عفو درگزر کرتا ہے، اس کے باوجود بعض گناہ ایسے ہیں جن کی سزا انسان کو دنیا میں مل جاتی ہے۔ جیسے بندہ دوسروں کے اوپر ظلم کرے تو اس کی سزا انسان کو جلدی دنیا میں مل جاتی ہے، اور انسان جھوٹی قسم کھائے تو اس کی سزا انسان کو دنیا میں مل جاتی ہے، اور جو انسان اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرے، صلہ رحمی کو خیال نہ رکھے، قطع رحمی میں بدل دے تو اس کی سزا انسان کو دنیا میں مل جاتی ہے، یا اس کے مال چھن جاتی ہے، اس کی عزت آبرو پہ حرف آ جاتا ہے، اس کی عمر کم ہو جاتی ہے، اور کل قیامت کے دن ایسا انسان جنت نہیں جا سکتا ہے، چونکہ خدا نے قرآن مجید کے اندر 3 مقامات پہ اس کے پر لعنت بھیجی ہے۔ تو یقیناً یہ بندہ خدا کی طرف سے لعنت بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی رحمت سے یہ بندہ جو ہے مایوس ہوگا۔ تو یہ انسان اطاعت اور بندگی کے دوران خداوند تبارک و تعالیٰ کی بہت سارے نعمتوں سے مستفید ہوتا ہے۔ جیسے عرض ہوا ہے، عارف باللہ تھے، ایک دفعہ وہ کہیں راستے پہ جا رہے تھے، ایک اونٹوں کا قطار اس کے سامنے سے گزرا، اونٹوں کے گزرنے تک وہ وہاں پہ کھڑے رہے، اچانک ایک اونٹ نے اس کی طرف لات مارا جو اس پہ لگی نہیں، تو اس نے درگاہ خداوندی میں فریاد کی، پروردگارا مجھ سے تو کوئی ایسی غلطی نہیں ہوئی تھی کہ اس اونٹ نے میری طرف کیوں لات مارا۔ تو اسے الہام ہوا، عالم معنی میں اسے، عالم روحانیت میں اسے بتایا گیا کہ تو نے فلاں وقت کوئی غلط خیال اپنے ذہن میں لایا تھا، اسی غلط خیال کی سزا تمہیں اس طرح دی گئی۔ کہا میں نے تو غلط خیال کا تو کوئی سزا نہیں ہوتا، کہا غلط خیال کا سزا نہیں ہوتا، اسی لیے تو اونٹ کی لات آپ پہ نہیں لگ گئی، اگر آپ غلط خیال کے ساتھ غلطی کے مرتکب ہوتے تو پھر وہ اونٹ کی لات بھی آپ پہ لگ جاتی۔ تو اب انسان یہاں سے اندازہ کرے کہ جو کچھ ایسے عرفاء علماء گزرے ہیں کہ یہ انسان کی جسم میں بہت سارے بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، ان بیماریوں کا علاج انسان مختلف ڈاکٹروں کے پاس جانے کے باوجود نہیں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ بیماری کسی کے دل دکھانے کی وجہ سے اس کی جسم پہ لاحق ہوئی ہے۔ جب تک اس دل کو نہیں جوڑے گا، اس دل کو راضی نہیں کرے گا، اس وقت تک یہ بیماری کی جتنی بھی وہ علاج کروائے، جتنے بھی خرچ کرے، اس کا علاج ممکن نہیں۔ پھر ایک عارف باللہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کسی ماں نے اپنے بچے کو کسی شرارت کرنے پہ بہت بہت پیٹا۔ اب جب ماں نے بچے کو بہت پیٹا تو اچانک رات کو ماں بیمار پڑی، شدید بخار ہوئی، اور پھر ڈاکٹروں کے پاس لے گئے، افاقہ نہیں ہوا، تو وہ شوہر اس عارف باللہ کے پاس جاتے ہیں، تو عارف باللہ نے بتا دیا کہ اس کی دوا جو ہے ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے، اس کی دوا اس کے اپنے پاس ہے، کہ اس نے جس شدت کے ساتھ بچے کو مارا ہے نا، اسی وجہ سے اس کی جسم میں یہ بیماری عارض ہوئی ہے۔ آپ بچے کو راضی کروائے، کوئی مٹھائی، کوئی کھلونا لا کے اس کو دے دیں اور اس سے معافی مانگے، اس کو راضی کروائیں تو یہ بیماری دور ہوگی۔ اور پھر انہوں نے جو ڈاکٹروں کی علاج سے وہ ٹھیک نہیں ہوئی تھی، بچے کو کھلونے لا کے دے دیا گیا اور بچہ خوشحال ہوا تو وہ بیماری خود بہت ختم ہو جائے، بخار اتر گیا اور وہ صحیح سالم ہوئی۔ اب ہمارے معاشرے میں اسی طرح ہے، معمولی بیماریوں پہ اتنے انسان کے لاکھوں پیسے خرچ ہو جاتے ہیں، جبکہ یہ جو بیماریاں ہیں انسان کے اپنے گناہوں کے نتیجے میں ان کے اوپر لاحق ہوتی ہیں۔ اب ان کا علاج توبہ و استغفار ہے۔ کہتے ہیں جن کے ہاں رزق میں کمی ہوتی ہے تو انہیں توبہ کرنا چاہیے، جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی ہے ان کو توبہ کرنا چاہیے، استغفار کثرت کے ساتھ پڑھنے چاہیے۔ اگر لوگوں کے مالی مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں تو ان کو بہت زیادہ استغفار پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ استغفار ان گناہوں کی جو ہے کفارہ ہے جو اس سے انسان سے جو ہے سرزد ہوتے ہیں۔ تو پس انسان جو زندگی میں مصائب و آلام کے دوران واجبات کو ترک کر کے محرمات کے مرتکب ہو کے
اپنی دنیا خود اپنے لیے جہنم بنا لیتا ہے۔ اگر خدا کی اطاعت اور بندگی کرے تو ایسے موقع پہ یہ مصائب و آلام، بیماریاں، حوادث، گھروں کا جلنا، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہونا، یہ ساری بلاؤں سے انسان محفوظ رہتے ہیں۔ اب یہ خدا کی طرف سے انعامات۔ اب بہت سارے انبیاء کو کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا، فرشتوں کو آزمایا گیا اور پھر انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو ایسے ہیں ویسے ہیں، تو پھر خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان سے بندوں کا انتخاب ہوا۔ ہاروت اور ماروت کا واقعے سے آپ آگاہ ہوئے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں اسلام، صدر اسلام سے تا این دم ہر انسان آزمایا ہوا ہے، ہر انسان آزمایا ہوا ہے، اور ہر قدم قدم پہ آزمائش ہے۔ دو قسم کے جہاد سے انسان میدان میں لڑتا رہتا ہے، ایک جہاد اصغر ہے اور ایک جہاد اکبر ہے۔ جہاد اصغر یعنی دشمن کے مقابلے میں میدان جنگ میں جانا اور وہاں پہ ان کے ساتھ لڑ کے مجاہد بننا یا مر کے شہید بننا۔ اسی طرح جب پیغمبر خدا نے کسی جگہ پہ اپنے لشکر کو بھیجا اور جب وہاں سے وہ فتح کر کے واپس آئے تو کہا مرحبا بقوم، اس قوم کے اوپر آفرین ہو جس نے ایک چھوٹے جہاد کو تو کیا ہے اور ابھی بڑا جہاد اس کے اوپر باقی ہے۔ تو پیغمبر سے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اتنی جنگ کر کے آئے ابھی اور کوئی بڑا جہاد ہمارے اوپر باقی ہے؟ کہاں اس سے بڑا جہاد باقی ہے۔ کہا وہ کون سا جہاد ہے؟ کہا وہ اپنے آپ کے ساتھ لڑنا، اپنے نفس کے ساتھ لڑنا۔ یہ گناہ کے موقع پہ اپنا آپ کے ساتھ لڑا جاتا ہے، واجبات کی انجام دہی کے دوران اپنے اور نفس کے درمیان جنگ و جدل ہو جاتی ہے، مصائب و آلام، فقر، تنگ دستی، بیماریوں میں انسان اپنے آپ کے ساتھ لڑتا ہے، اپنے نفس کے ساتھ لڑتا ہے، اور خدا کے بتلائے ہوئے راستوں پہ چلنا۔ بہت سارے لوگ تھے، مثلا جب غزوے کی بات آئی تو قرآن مجید کی آیات کے اندر سورہ آل عمران کے اندر اس بات کا ذکر ہے۔ جب غزوہ تبوک پیش آیا تو رسول خدا کی سیرت یہ تھی، جب بھی غزوے کے لیے، جب بھی کوئی جنگ کے لیے مسلمانوں کو بھیجتے تھے تو مسلمانوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے تھے، بائی بائی بناتے تھے دو دو مسلمانوں کو، اور یہ دونوں مسلمان آپس میں جب بائی بنتے تھے تو ایک جنگ کے لیے جاتے تھے، وہ جنگ کی جہاد کے فریضے کو انجام دیتے تھے، اور دوسرا بھائی گھر میں بیٹھ کے اس کے جو جہاد پہ گیا ہے اس کے گھر اپنے گھر کی رکھوالی کرتے تھے، اس کی ضروریات زندگی فراہم کرتے تھے۔ جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، دو دوست جنگ تبوک جاتے ہوئے پیغمبر خدا نے دو افراد کو دوست بنایا، ایک عبداللہ انصاری نام کے صحابی تھے، ایک ثعلبہ ابن حاتب نام کے انصاری نام کے صحابی تھے۔ ان دونوں کو پیغمبر نے آپس میں بائی بنایا، ان کے درمیان صیغہ اخوت پڑا، اور پھر عبداللہ انصاری جہاد کے لیے گئے، ثعلبہ انصاری گھر پہ باقی رہے۔ اب یہ اپنے گھر کا بھی نظام چلا رہا ہے، اپنے دوست اور بھائی جو جہاد پہ گئے اس کے گھر کا بھی نظام چلا رہا ہے۔ اب اپنے دوست کے گھر ان کا آنا جانا ہے، اور پردے کے پیچھے سے خاتون اسے فرمائش کرتی ہے گھر میں اس چیز کی ضرورت ہے تو وہ لا کے دے دیتے ہیں۔ اب ایسے موقع پہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ایک دفعہ شیطان جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا موسیٰ کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کلیم خدا ہیں، میری سفارش خداوند تبارک و تعالیٰ کے پاس کر لیں گے تو اگر خدا نے مجھے قبول کیا تو میں جو ہے ان کاموں سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا شیطان واقعاً آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، میں آپ کی سفارش کروں گا خداوند تبارک و تعالیٰ کی درگاہ میں۔ اور جب مناجات کا وقت آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگارا اب انسانیت کی فلاح و بہبود کا وقت آ چکا ہے،
اب انسان جو ہے راہ راست پہ آنے کا وقت آ چکا ہے، چونکہ انسان جو منحرف ہوا ہے وہ شیطان کی وجہ سے ہوا، اور تیری معصیت سے انسان جو ہے جرأت کرتا ہے تو وہ شیطان کے بہکانے پہ۔ اب شیطان توبہ کرنا چاہتا ہے، پروردگار کیا تو شیطان کی سفارش توبہ قبول کرے گا؟ تو خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہاں میں شیطان کی بھی توبہ قبول کروں گا اگر وہ حقیقی معنوں میں توبہ کرے۔ کہا اس کا توبہ کیسا ہوگا؟ کہا جو گناہ کا وہ مرتکب ہوا ہے اسی گناہ کا ازالہ کرے۔ کہا وہ گناہ جو اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کر کے وہ گناہ میں مرتکب ہوئے تھے، درگاہ خداوندی سے راندے گئے تھے، اب وہ آدم کو سجدہ کرے تو میں بخش دوں گا۔ کہا آدم تو وفات ہو چکے ہیں، کہا وفات ہو گئے ہیں لیکن جائے اس کے قبر پہ سجدہ کرے۔ شیطان آدم علیہ السلام کی قبر میں سجدہ کرے تو بس میں اسے بخش دوں گا۔ آ کے موسیٰ علیہ السلام خوشی خوشی میں آ کے شیطان سے کہنے لگا شیطان خدا نے آپ کی توبہ قبول کرنے کی بشارت دی ہے کہ آپ کی توبہ قبول ہوگی اگر آپ توبہ کریں گے۔ کہا کیسے؟ کہا کہ خدا نے کہا ہے جو بندہ جو گناہ کرے گا اسی گناہ سے پشیمان، اگر وہ گناہ قابل تدارک ہے اس کا ازالہ ممکن ہے تو ازالہ کرے۔ جس طرح شریعت کا حکم بھی ہے کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا رہا ہے، اب نماز نہیں پڑھنے کی گناہ سے توبہ کرنا چاہتا ہے تو وہ گزشتہ نمازیں قضا کرے اور آئندہ نماز ادا کر کے پڑھے۔ جس نے روزے نہیں رکھے خدا کی معصیت کی ہے، اب وہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو وہ روزے جو اس سے پہلے قضا ہوئے ان کی ادا کا ارادہ کر لے اور آئندہ کوئی روزہ قضا نہ کر لے۔ اسی طریقے سے گناہ جو سے سرزد ہو ان گناہوں کی تدارک کر کے انسان توبہ کر سکتا ہے۔ اب آپ اس گناہ کی تدارک کریں، کہا میں آدم تو نہیں اس کو سجدہ کیسے کروں؟ کہا خدا نے کہا اس کی قبر کے اوپر سجدہ کر لو۔ تو شیطان ہنستا ہے کہ جس آدم کو زندہ ہوتے ہوئے میں نے سجدہ نہیں کیا ہے اب اس کے مرنے کے بعد مٹی میں جانے کے بعد میں سجدہ کرتا ہوں، وہ نہیں، اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ ایسا توبہ یہ سجدہ تو کروں گا ہی نہیں، لیکن پھر بھی خدا میرے توبہ قبول کرنا چاہتے تو سجدہ کیے بغیر میں توبہ کرتا ہوں، توبہ قبول کرے۔ تو ایسی توبہ تو نہیں ہوتی، آپ نے تو اس گناہ کا ازالہ نہیں کیا ہے۔ پھر مسترد ہوئے، پھر خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس کی توبہ کو مسترد کیا کہ وہ توبہ کرنا ہی نہیں چاہتا ہے، اپنی منمانی پہ ڈٹا ہوا ہے۔ اب ایسے موقع پہ شیطان نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ اب تو نے میری سفارش کی، خدا کے پاس میرے پر تیرا احسان ہے، لہذا میں آپ کو 1003 نصیحتیں کرتا ہوں، یاد کرو مجھ سے 1003 نصیحتیں۔ جبرائیل امین آئے، آ کے کہا کہ موسیٰ جلدی جلدی شیطان سے 3 ہی نصیحتیں لے لو، بقیہ وہ جو 1000 ہیں اس کو چھوڑ دو، یہ 3 کارآمد نصیحتیں ہیں وہ ان سے لے لو۔ جس طرح اس دن عرض ہوا حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں شیطان نے آ کے وصیت کی تکبر سے بچنا، حسد سے بچنا، طمع لالچ سے بچنا، چونکہ ان تینوں اوقات میں انسان دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ آج پھر موسیٰ علیہ السلام کہ اس حدیث میں جو شیطان موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے کہ موسیٰ 3 وقت میرا خیال رکھنا، وہاں پہ اگر میرا خیال نہیں رکھو گے تو میں حاضر ہو جاتا ہوں، اور اس وقت انسان کی اپنی مرضی نہیں چلتی ہے، میری مرضی چلتی ہے، میں جیسے چاہوں انسان کو اس طرح گھماتا ہوں۔ اس وقت جو روایات میں آئے ہیں 3 باتیں، ایک میں اختلاف ہے، مختلف روایتوں میں کچھ آیا ہے، 2 نقاط پہ اتفاق ہے تمام روایتوں میں۔ جو پہلا نقطہ ہے بعض روایتوں میں لکھا ہے جب آپ 2 افراد کے درمیان فیصلہ کرنے کا وقت آ جائے تو وہاں پہ میں حاضر ہو جاتا ہوں اور پھر انسان کو ادھر ادھر کر دیتا ہوں۔ اقربا پرستی، پارٹی بازی اور قوم پرستی، تعصب سے میں 2-4 کر دیتا ہوں، جس کی وجہ سے اس کی آخرت برباد ہو جاتی ہے، کسی کا حق لے جائے کسی کو دے دیتا ہے، کسی حقدار کو حق سے محروم کر دیتا ہے تو اس کی آخرت تباہ اور برباد ہو جاتی ہے۔ لہٰذا قضاوت کا مرحلہ بہت سخت ہے،
4 قسم کے قاضی ہیں، ان 4 قسم کے قاضیوں میں سے 3 قسم کے قاضی جہنم میں جائیں گے، 1 قسم کے قاضی کو نجات ملے گی۔ 3 قسم کے قاضی، وہ قاضی جو جانتے ہوئے غلط فیصلہ کر دے، یہ کنفرم واصل جہنم ہوگا۔ یہ جانتے ہوئے کہ میں فیصلہ غلط کر رہا ہوں، اس کا حق ہے، لیکن رشوت کی وجہ سے، پارٹی بازی کی وجہ سے، قومیت کی وجہ سے، تفریقے اور مذہب اور تعصب کی بنیاد پہ میں جو ہے اسی کو فیصلہ دیتا ہوں جو اس کا حق نہیں ہے، تو یہ کنفرم اس نے اپنی دنیا کو آباد کیا ہے، اس نے اپنی آخرت کو ویران کیا، برباد کر دیا ہے۔ اس نے اپنی آخرت کو دنیا کی عوض میں فروخت کر چکا ہے، یہ وہ قاضی ہے، یہ سب سے شقی اور بدبخت قاضی ہے۔ دوسرا وہ قاضی ہے جو نہ جانتے ہوئے غلط فیصلہ کرے، نہ جانتے ہوئے اسے گواہ ایسے پیش کیے گئے، قسم ایسے کھایا گیا، شواہد ایسے فراہم کیے گئے کہ اسے اشتباہ ہوا۔ وہ عمدن غلط فیصلہ کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن وہ نہ جانتے ہو اس نے غلط فیصلہ کر دیا، کسی کا حق لے جا کے دوسروں کو دے دیا اور حقدار کو محروم کر دیا۔ یہ بھی کنفرم جہنم میں ہے۔ اس سے بھی کمترین قاضی وہ جو جہنم میں جائے گا وہ ہے جو نہ جانتے ہوئے صحیح فیصلہ دے دے، نہ جانتے ہوئے چپ سے ہی مثلا تکا لگا دیا، کسی کے حق میں فیصلہ کر دیا، بغیر گواہ کے، بغیر شواہد کے، بغیر قرائن کے، بغیر دلیل علمی اور قطعی کے اس نے کسی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ فیصلہ تو اس کا صحیح ہے، لیکن موازین قضاوت کی رعایت نہیں کی، جس کی وجہ سے یہ بھی جہنم میں جائے گا۔ اور آخری جو قاضی رہتا ہے وہ یہ جانتے ہوئے حق کا فیصلہ دے دے، اسی ایک قاضی کو نجات ہے۔ میں جان کے یہ موازین شرع، موازین قضاوت، موازین عدالت کے مطابق قواعد اور ضوابط عدالت کی رعایت کرتے ہوئے اگر صحیح فیصلہ دے دوں تو پھر ایسی صورت میں یہ فیصلہ کرنے والا نجات پائے گا اور جنت میں جائے گا۔ اس لیے دنیا میں آج پوری دنیا میں آپ جائیں تو عدالتوں میں کام کرنے والے قاضیوں کے بھی تنخواہیں بہت زیادہ ہیں، ملازمین کی بھی تنخواہیں بہت زیادہ ہیں۔ ایک جج کئی لاکھ روپے تنخواہ لیتے ہیں۔ واقعاً یہ کم ہے، جو کام وہ کر رہے ہیں اس کام کے اعتبار سے یہ کم ہے کہ انہوں نے اپنی دنیا کو آباد کیا اور آخرت کو بیچ دیا ہے، تو پھر اس کے عوض میں یہ جتنی بھی اس کو رقم دی جائے کم ہے۔ اس نے دنیا بہت چنگی ہے، اگر اتنی تنخواہ نہ ہو تو خدا شاہد ہے عام ملازمین عام گریڈ کے مطابق اگر کسی قاضی صاحب کو، جج صاحب کو تنخواہ دی جائیں تو یقیناً کبھی بھی کوئی بندہ قاضی بننے کی کوشش نہیں کرے گا، کیونکہ وہاں پہ انسان کی آخرت کی تباہی ہے اور دنیا میں بھی خطرات ہیں۔ اگر کوئی قاضی کسی کے حق میں فیصلہ دیتا ہے تو اس کے لیے خطرات ہیں، تو ان خطرات کی جبران اس وقت ممکن ہے جب اس کو بہت زیادہ نوازا جائے گا، اس کو گارڈ دیے جائیں گے، اس کی جان کی، مال کی حفاظت کی ذمہ داری گورنمنٹ کی طرف سے دی جائے، تب کوئی جج بن سکتا ہے، تب بھی وہ جا کے فیصلے کر سکتے ہیں۔ اسی لیے عدالت میں تنخواہیں زیادہ دی جاتی ہیں، کیونکہ خطرہ، دنیاوی خطرہ بھی بہت زیادہ ہے، اخروی خطرہ بھی بہت زیادہ ہے۔ تو شیطان کہتا ہے عدالت کے موقع پہ ہمارے معاشرے میں یہ بات بہت زیادہ ہے، اکثر و بیشتر لوگ قوم پرستی کی بنیاد پہ، مذہب پرستی کی بنیاد پہ، پارٹی بازی کی بنیاد پہ، تنظیم پرستی کی بنیاد پہ، حتیٰ قوم پرستی، حتیٰ زمان پرستی، علاقہ پرستی، مختلف پرستیوں میں فیصلوں کے دوران رعایت کی جاتی ہے، بہت ساری رعایتیں کی جاتی ہیں اور موازین شرع کا خیال نہیں کیا جاتا ہے۔ جس طریقے سے مولا کائنات کے زمانے میں ایک شخص نے امیر المومنین کے خلاف دعویٰ دائر کی عدالت میں اور قضاوت کر رہے تھے حضرت عمر، اور وہاں پہ حضرت علی اور وہ جو دوسرا شخص تھا وہ دونوں ان کے سامنے حاضر ہو گئے۔ حاضر ہوئے تو حضرت عمر نے حضرت علیہ السلام کے احترام میں کہا یا ابو الحسن آپ یہاں بیٹھ جاؤ، کرسی کی طرف اشارہ کیا، اور پھر اس دوسرے جو بندہ تھا اس کے خلاف دعویٰ لے کے آئے تھے اس کا نام لے کے تم ادھر بیٹھو۔ امیر المومن بڑا غصہ آیا امیر المومن حضرت السلام کو
بڑا غصہ ہے کہ تم موازین شرع کی رعایت نہیں کرتے ہو، چونکہ حق بات جہاں بھی ہو انسان کو اظہار کرنا ہے۔ کہا میں نے کون سے حق غلط بات کی ہے؟ اس لیے تمہیں غصہ ہے کہ میں نے تمہیں ایک مظلوم شخص کے ساتھ بٹھایا، اس لیے تمہیں غصہ ہے؟ کہا نہیں، اس لیے غصہ نہیں آیا، مجھے اس لیے غصہ آیا ہے کہ تم نے موازین شرع کی رعایت نہیں کی، کہ تم نے میرا نام کنیت کے ساتھ لیا، جو ادب کے ساتھ نام لیا جاتا ہے کنیت، اور تم نے اس کا نام لے کے پکارا، جو بے ادبی ہوتی ہے۔ عرب معاشرے میں ادب کے لیے کنیت استعمال کیا جاتا ہے، اور جس کا نام لیا جاتا ہے اس سے کوئی ادب اس نام لینے میں نہیں ہوتا۔ تم نے برابری نہیں کی، ہم دونوں آپ کے کٹہرے میں کھڑے ہیں، مجھے بھی علی کہہ کے پکارتے اس کا نام لیا ہے، تو آپ نے موازین شرع کی رعایت نہیں کی، اس لیے مجھے غصہ آیا ہے۔ اب دیکھیں یہاں تک اتنی سخت، بہت سارے مسائل ہیں۔ تو خلاصہ مسائل بہت زیادہ ہیں۔ لوگوں خبردار خبردار۔ ایک شخص قاضی تھے، انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، اس نے پوری زندگی عدالت کے ساتھ فیصلے کرتے رہے، کبھی کسی کی رعایت نہیں کی، کبھی تعصبات سے کام نہیں لیا، کبھی اس نے رشوت نہیں لی، فیصلے حق پہ کرتے رہے۔ ایک دفعہ ایک غلطی اس سے ہوئی تھی، اس کا اس سے احساس تھا، مرتے ہوئے اپنی بیوی سے وصیت کرتے ہیں، بیوی میرے خصوصی وصیت ہے، جب میں مر جاؤں گا تو میرے جنازے کو کمرے کے اندر رکھنا، تخت کے اوپر، اس سے دفنانا نہیں، مجھے اپنے کمرے میں رکھنا، میں سڑوں گا نہیں، لیکن ہفتے میں ایک دفعہ آ کے میرے چہرے کا دیدار کرنا۔ بیوی نے ایسی وصیت، عجیب و غریب وصیت سنی، اور چونکہ وصیت تھی اس کو قبول کیا، اور جنازے کو، قاضی صاحب کی جنازے کو اپنے کمرے میں رکھ کے ہفتے میں جا کے اس کی دیدار کرتی تھی۔ ایک دفعہ جب دیدار کرنے کے لیے گئی تو ایک کیڑا اس کے چہرے پہ ظاہر ہوا ہے، مختلف جگہوں سے سوراخ کر رہا ہے، منہ کے اندر سے گھستا ہے، ناک سے نکلتا ہے، آنکھوں میں سے نکلتا ہے، آنکھوں سے کان سے نکلتا ہے، بار بار اس کے چہرے کے اندر تصرف کر رہا ہے۔ بیوی بڑی پریشان ہوئی، یہ کیا ہوا؟ اس سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، اب یہ کیڑا کہاں سے ظاہر ہوا جو اس طرح کر رہا ہے میرے شوہر کو؟ رات کو پریشانی کے عالم میں سوئی، قاضی صاحب خواب میں آئے، آنے کے بعد بیوی نے پوچھا، قاضی صاحب یہ کیڑا ظاہر ہوا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تمہارا جسم پاک و پاکیزہ، لیکن اب یہ کیڑا کہاں سے ظاہر ہوا ہے؟ تو قاضی صاحب کہتے ہیں، مجھے تمہاری وجہ سے یہ کیڑا میرے جسم کے اوپر آیا ہے، تمہاری وجہ سے بیوی، تمہاری وجہ سے۔ کہا میں نے کیا کیا؟ کہا آپ نے کچھ نہیں کیا تھا، لیکن بس تمہاری محبت نے مجھے ایسا کروا دیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ایک دفعہ آپ کا بھائی اور کسی غیر کے درمیان کسی کیس میں فیصلہ میرے پاس لایا گیا، جب میں نے دیکھا اب فیصلہ کرنا تھا، اور فیصلہ اگر تمہارے بھائی کے حق میں نہ ہوتا تو یقیناً تم ناراض ہوتی، تمہارا بھائی جو میرا سالہ ہے ناراض ہوتے، اس لیے میں نے کیا کیا، میرے بہنوی ناراض ہوتا، میرے دل میں خدا سے فریاد کیا، خیال لائے پروردگارا مجھے سخت آزمائش میں ڈال دیا گیا ہے، اب میری دعا ہے کہ یہ فیصلہ میری بیوی کے بھائی کے حق میں ہو، تاکہ میں خاندانی مخالفت سے روبرو نہ کروں۔ بس یہ دل میں تمنا کیا میں نے، اور بعد میں جب لوگوں سے بیانات میں نے قلم بند کیا، سنا تو واقعاً حق آپ کے بھائی کے ساتھ تھا، اور میں نے فیصلہ دینے میں مجھے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوئی، میں نے فیصلہ دیا۔ اب یہاں پہ آیا ہوں تو میرا حساب کتاب شروع ہوا، تو اس وقت مجھے حساب کتاب کے دوران یہ پوچھا گیا کہ تم نے، جب تم عدالت کے ساتھ فیصلہ کرنے والے تھے تو تمہارے دل میں یہ خیال کیوں آیا کہ تم نے یہ خواہش کی کہ یہ حق، یہ فیصلہ میرے بہنوی کے حق میں ہو؟ کیوں یہ تم نے کہا یہ بات؟
اسی کی سزا یہ ہے، یہ کیڑا تمہارے پر مسلط رہے گا۔ اب دیکھیں، جو بندہ اتنی بھی رعایت نہیں کرتا تو اس کے اوپر اس کی کیڑے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تو چاہے گورنمنٹ کی عدالتیں ہوں، چاہے شرعی عدالتیں ہوں، یہ انسان کی آزمائشوں میں سے ایک سخت آزمائش ہے۔ کبھی بھی اول تو کوشش کریں کہ کوئی کیس نہ لے لیں، کوئی فیصلہ نہ کریں، کیونکہ خطرہ ہے، انسان کا ایمان کا خطرہ ہے، دین کا خطرہ ہے، حتی دنیا کا خطرہ ہے۔ لیکن جب کیس لیتا ہے جس کو اپنے اوپر بھروسہ ہے، وہ بندہ اس طریقے سے کیس لے لے کہ کنفرم صحیح فیصلہ کرے گا، خدا کو حاضر و ناظر جان کے چاہے اپنوں کے خلاف فیصلہ دینا پڑے، اس کو یہ جرأت ہو۔ اب ہمارے معاشرے میں فیصلے سے مراد یہ نہیں کہ دو افراد کے درمیان بات کرنا ہے، دو افراد کے درمیان صلح کروانی ہے، زمین کو تقسیم کرنا ہے، زمین کی بٹوارہ کرنا ہے۔ بہت سارے معاملات میں جنبداری کی جاتی ہے، بہت سارے معاملات میں سب سے زیادہ اپنے پارٹی کا خیال رکھا جاتا ہے، اپنے قوم کا خیال رکھا جاتا ہے، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھا جاتا ہے، اپنے فالوروں کا خیال رکھا جاتا ہے، اور جن سے جان پہچان نہیں ہے، جن سے تعلقات نہیں ہیں، ان کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہ بہت خطرناک، کیونکہ شیطان وہاں پہ حاضر ہو جاتا ہے، انسان کو بے راہ روی سے دوچار کر دیتا ہے۔ اس لیے لوگوں، ماہ رمضان المبارک میں ان چیزوں کا ازالہ کرنے کا وقت ہے۔ اس سے پہلے آپ سے کوئی ایسی خطا سرزد ہوئی ہے، بھائیوں کے درمیان زمین کے بٹوارے میں آپ نے کسی کا حق مارا ہے، کسی فیصلے میں کسی کا حق مارا ہے، کسی اور ایسے مراعات کی تقسیم کے دوران کسی کا حق مارا ہے، تو پھر ایسے موقع پہ جا کے ازالہ کریں، اس حقدار کو حق دلائیں، یا اس سے عفو درگزر طلب کریں، چونکہ یہ ماہ رمضان خدا نے مغفرت کے لیے مخصوص کیا ہوا ہے۔ یہ پہلا مرحلہ۔ اور دوسرے بعض روایتوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب شیطان کہتا ہے کہ تم اس وقت میرا خیال رکھنا جب تمہیں کوئی نیکی کرنے کا ارادہ ہو، کسی بندے کو کوئی کچھ دینے کا ارادہ آ جائے، خمسہ دینے کا وقت آ جائے، زکوٰۃ دینے کا وقت آ جائے، فطرہ دینے کا وقت آ جائے، کسی غریب کو صدقہ خیرات دینے کا وقت آ جائے، تو اس کار خیر میں جلدی کرو۔ اس کار خیر میں جو ہی آپ کے ذہن میں ارادہ آیا، جلدی کرو۔ اگر جلدی نہیں کرو گے تو میں آ کے وسوسہ کر لیتا ہوں، اس کام سے آپ کو منصرف کر دیتا ہوں، اس کام سے آپ کو منصرف کر دیتا ہوں۔ لہٰذا بہت سارے لوگ ارادہ کر لیتے ہیں لیکن بعد میں عمل نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ شیطان آ جاتا ہے۔ اے مسلمانوں، اے مومنوں، یہ ماہ رمضان، اس دن خطبے میں، وہ خطبہ جو رسول خدا نے دیا تھا، جس کو امیر المومنین نے نقل کیا تھا، کہا کوئی بندہ ماہ رمضان المبارک میں ایک رقم، ایک فریضہ ادا کرے گا تو ایسا ہے جیسے دیگر مہینوں میں 70 فریضے ادا کرنے کے برابر ہے۔ اب اگر کوئی بندہ مسلمان زکوٰۃ اس کے پر واجب ہے تو 1000 روپیہ زکوٰۃ کا دے گا اس مہینے میں، تو گویا ایسا ہے اس مہینے کے علاوہ دیگر مہینوں میں 70,000 روپے دینے کے برابر اجر و ثواب ہے۔ تو اس لیے میں اکثر و بیشتر گزارش کرتا ہوں مومنوں سے کہ آپ کے اوپر خمس کی رقم واجب ہے، آپ اپنا خمس ماہ رمضان میں ادا کیجئے، 70 گنا آپ کو اضافی ثواب ملے گا۔ اور خصوصاً شبہ قدر، خصوصاً 23 کی رات جو سب سے بڑی شب قدر ہے، اسی بڑی شب قدر میں عبادت 80-82 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ اگر آپ نے 1,00,000 روپے یا 1,000 روپے شب قدر کی رات ادا کیا تو 80-82 سال ہر رات آپ نے اتنی رقم راہ خدا میں خرچ کیا، صدقہ دیا، خیرات دیا، زکوٰۃ دیا، خمسہ ادا کیا۔ اس لیے، اور ہم چونکہ شیعہ عقیدے کے مطابق زکوٰۃ جو 9 چیزوں کے اوپر فرض ہے، ان میں سے 4 غلجات ہیں جو ہمارے پاس موجود نہیں ہیں، یعنی گندم، جو، کشمش
اور کھجور. گندم ہے لیکن 21 من تک اگر اس کی سالانہ محصولات ہوں تو اس میں سے عشر زکوٰۃ کے طور پہ ادا کرنا ہے، جو آج کل کے زمانے میں بہت کم لوگ ہوں گے جن کے اوپر گندم میں زکوٰۃ واجب ہوتا ہوگا. جن لوگوں کی گندم کی پیداوار سالانہ 21 من ہو تو اس 21 من میں سے تقریباً 2 من سے کچھ کم و بیش زکوٰۃ دینا ہے. ایسے لوگ بہت کم ہیں جو گندم کی کاشت ہی نہیں ہوتی ہے. بہت سارے لوگ آلو کی کاشت کرتے زمینوں پہ، درخت اگا چکے ہیں، چیری کے درخت لگائے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایک باغات سے 7-8 لاکھ روپے کماتے ہیں. زکوٰۃ واجب نہیں ہے. گندم کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، جو کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے. اور جو بھی اسی طرح اگر کسی بندے نے جو اپنی زمین میں کاشت کیا ہے جس کی محصولات سال بھر کی پیداوار 21 من ہو تو اسی میں سے عشر زکوٰۃ کے طور پہ ادا کرنا ہے. اب ہمارے معاشرے میں جو ناپید ہو چکا ہے، کوئی کاشت ہی نہیں کرتا. گھاس پھوس کے لیے کاشت کرتے ہیں، محصول تک پہنچنے تک ہی وہ کاٹ کے جانوروں کو کھلایا جاتا ہے. پھر اس کے بعد تیسری چیز جو ہے کشمش ہے، اور کشمش تو اصلاً ہے ہی نہیں ہمارے علاقے میں. اور چوتھا جو ہے کھجور ہے، کھجور ہے ہی نہیں ہمارے علاقے میں. اسی طرح پھر انعام ثلاثہ ہیں، بکریاں اور بھیڑ، گائے اور اونٹ. اونٹ تو سرے سے ہے نہیں معاشرے میں. اب رہ گئے بکریاں اور گائے. یہ بھیڑ بکریاں گائے ہیں بہت سارے لوگوں کے پاس، لیکن اس میں شرط ہے کہ وہ صائمہ ہو، معلوفہ نہ ہو. صائمہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سال بھر مالک کی گھر سے کچھ نہ کھاتی ہوں، صحرا میں چرتے ہو، جنگل میں چرتی ہوں. جنگل میں چر کے جو جانور بن جائیں ان جانوروں میں سے کچھ زکوٰۃ کے طور پر ادا کرنا. اب ایسے جانور کسی کے پاس نہیں ہیں جو سال بھر مالک کا علف اور گھاس پھوس اور اخراجات نہ کروائیں. ایسے جانور ہے ہی نہیں صحرا میں چرنے والے، لہٰذا یہاں بھی زکوٰۃ نہیں ہے. اونٹ ہے ہی نہیں جس کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں ہے. اور پھر سونا چاندی ہے، 9ویں چیز، 8ویں اور 9ویں چیز سونا چاندی. سونا چاندی میں زکوٰۃ ہے. اگر کسی کے پاس 20 دینار سونا چاندی ہے تو پھر اس وقت اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے. لیکن یہ سونا چاندی بھی سکے کی شکل میں ہو، رائج سکہ، جو آج ہمارے پاس سونا چاندی زیورات کی شکل میں ہے، اینٹ کی شکل میں ہے، لیکن سکے کی شکل میں نہیں ہے، اس لیے ان کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. اب 9 چیزوں کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے لیکن وہ 9 چیزیں موجود نہیں ہیں، جس کی وجہ سے زکوٰۃ جو ہے متروک ہو چکا ہے. لیکن آیت اللہ سستانی کے فتوے کے مطابق احتیاط واجب ہے کہ وہ بندے جس کی کاروبار سال بھر کاروبار چل رہی ہے، جس کے پاس اگر تقریباً 5 لاکھ روپے موجود ہوں تو ان 5 لاکھ روپوں میں سے 1/40 زکوٰۃ کے طور پر نکالنا ہے، یا اس سے زیادہ ہوں جتنی. ماشاءاللہ اس وقت ہمارے چائنا کاروبار کرنے والے بڑے بڑے دکانداروں کے مالکان اور مختلف کاروبار کرتے ہیں، ان کے پاس اتنا سرمایہ ہے. جو آیت اللہ سستانی کے مقلد ہیں ان کے اوپر فرض ہے کہ اپنے اس جائیداد میں سے 1/40 زکوٰۃ کے طور پہ اسی ماہ رمضان میں ادا کریں تو اس کا آپ کا اجر و ثواب میں اضافہ ہوگا. اب جو آیت اللہ سستانی کے مقلد نہیں ہیں ان لوگوں کو، اور جن کے اوپر یہ زکوٰۃ فرض ہونے والے اجناس جن کے پاس موجود نہ ہوں، ان کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ واجب ادا نہیں کر سکتے ہیں تو زکوٰۃ مستحب ادا کریں. زکوٰۃ مستحب مکئی کے اوپر بھی ہے، زکوٰۃ مستحب آلو کے اوپر بھی ہے، زکوٰۃ مستحب چیری کے اوپر بھی. جتنے بھی انسان کے سال بھر کے محصولات ہیں چاہے وہ ان 9 چیزوں میں سے نہ ہوں ان کا زکوٰۃ دے دے. مال تجارت میں سے زکوٰۃ دے دیں، جو رقم آپ کے پاس موجود ہے اس میں سے زکوٰۃ دے دیں. بھئی آپ جو ہے زندگی میں یہ عبادت سے کیوں محروم ہوتے ہیں؟ یہ آپ کی آزمائش ہے. زکوٰۃ، اگر کوئی بندہ زکوٰۃ کا منکر ہو جاتا ہے تو پھر وہ کافر و مرتد ہو جاتا ہے. لہٰذا آپ کو چاہیے کم سے کم رقم، زیادہ سے زیادہ رقم، جتنا ممکن ہے آپ خود زکوٰۃ کی رقم غریبوں، مدارس، علماء اور دیگر جو ان کے 8 مصارف ہیں ان 8 مصارف میں سے کسی کے اوپر خرچ کر سکتے ہیں. یہ ایک مورد جہاں پہ
شیطان نے کہا کچھ دینا چاہے تو جلدی کرو دینے میں، اگر دیر کرو گے تو پھر میں منصرف کر دوں گا، پھر وہ آپ سے توفیق سلب ہو جائے گی۔ یہ شیطان نے نصیحت کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ اور دوسری وصیت میری یہ ہے کہ موسیٰ اس وقت میرا خیال رکھنا جب کسی بات پہ تمہیں غصہ آ جائے، جب غصہ آ جائے اس وقت میرا خیال رکھنا، کیونکہ غصے کے موقع پہ میں حاضر ہو جاتا ہوں اور انسان کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیتا ہوں۔ اب میری مرضی ہوتی ہے انسان کو جو کرواؤں جو کہلواؤں، اسی لیے اکثر و بیشتر گالی گلوچ ہوتا ہے، ہاتھ پیر مارتے ہیں، کسی کو قتل کر دیا جاتا ہے غصے کے عالم میں۔ اور کہتا ہے آپ موسیٰ آپ مجھ سے بچنا چاہتے ہو تو جو ہی کسی محفل میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی ایسے بندے سے آپ کا سروکار ہے جہاں پہ آپ کو غصہ آیا ہوا ہے، تو اس محفل کو فوراً ترک کر کے چلے جاؤ۔ کھڑے ہیں تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہوئے تو کھڑے ہو جاؤ، اس سے وہاں سے چلے جاؤ، وَإِلَّا اس محفل میں رہو گے تو ایسا کام کرواؤں گا کہ عمر بھر پشیمان ہو جاؤ گے۔ کتنے لوگ غصے میں دوسروں کو مار دیتے ہیں، اور خاص کر ان شوہروں سے جو افطاری کے بڑے دل دادے ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے گھر سے نکل جائیں، افطاری کے ٹائم پہ بیوی کے پاس نہ رہیں، اکیلے میں اپنے کمرے میں بیٹھ جائیں، آپ کو کھانا مانا وہیں پہ لا کے پیش کیا جائے۔ آپ جو ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھنے کا لائق نہیں ہے، کیونکہ آپ اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں کر سکتے، تمہارے منہ سے گالی نکلتی ہے افطاری کے وقت، تمہارا ہاتھ چلتا ہے بچوں کے اوپر، بیوی کے اوپر، دوسروں کے اوپر، لہذا تم اس چیز کے سزاوار نہیں ہو کہ تم معاشرے میں رہ کے گھر والوں کے ساتھ مل کے کھانا کھاؤ، افطاری کرو، ظالم کی طرح نہیں۔ اب انسان ہے، حسن اخلاق کا مظاہرہ کرو، مہربانی کرو، رحم کرو، تمہارے اوپر رحم ہوگا، نہ کہ جنگ و جدل اور خون خرابہ، ہمیشہ لڑائی جھگڑا گالی گلوچ معمولی باتوں پہ۔ لہٰذا غصے کے وقت انسان شیطان کے نرغے میں ہو جاتا ہے۔ اور تیسری بات یہ بہت زیادہ اہم ہے، شیطان نے موسیٰ سے کہا موسیٰ کبھی بھی کسی خاتون کے ساتھ، نامحرم اجنبی کے ساتھ خلوت میں بیٹھو گے تو وہاں پہ میں حاضر ہو جاتا ہوں، اور میں پھر آپ کو اس کام پہ مجبور کر دیتا ہوں جو کام کرنے کے بعد خدا کی طرف سے آپ کی عذاب ہوگی، آپ کی گرفت ہوگی، اور عمر بھر آپ کو پشیمانی سے دو چار ہونا پڑے گا، زنا میں مرتکب ہو جائیں گے، لواط میں مرتکب ہو جائیں گے، کسی کے ساتھ چھیڑخانی میں مرتکب ہو جائیں گے۔ اور یہاں پہ اب چونکہ وقت گزر چکا، جس بات پہ میں لے کے آنا چاہتا تھا کہ وہ جو پیغمبر نے جنگ تبوک میں لے کے گیا تھا، تو عبداللہ انصاری کی بیوی کے پاس ثعلبہ انصاری کا آنا جانا ہوا، اور وہ بیچاری بہت نیک خاتون تھی، پردے کے پیچھے سے چیزیں منگوا لیتی تھی۔ ایک دفعہ تنہائی میں بیٹھ کے اس ثعلبہ انصاری کے دل میں شیطان آیا، جو خود شیطان نے کہا تھا کہ میں حاضر ہو جاتا ہوں جب کوئی مرد کسی اجنبی کے ساتھ، اجنبی عورت کے ساتھ کسی گھر میں، کسی کمرے میں، کسی جگہ پہ تنہائی میں ہوتا ہے تو میں وہاں پہ حاضر ہو جاتا ہوں۔ اس کے دل میں، ثعلبہ انصاری کے دل میں شیطان نے وسوسہ کیا ہے۔ ایک دلربا آواز اس پردے کے پیچھے سے ہمیشہ آپ سنتے ہو، کبھی دیکھا بھی ہے کہ وہ عورت کیسی ہے اپنے بھائی کی بیوی کو۔ ہمارے یہاں معاشرے میں اکثر و بیشتر افراد اس بیماری میں مبتلا ہیں کہ فلاں کی بیوی کیسی ہے، اس کی تصویر دیکھنا، اس کی شکل دیکھنے کے لیے جدوجہد کرنا، اس کے پیچھے پڑنا صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ فلاں شخص کی بیوی کیسی ہے۔ بھئی تمہیں اس سے کیا واسطہ ہے؟ کسی کی بیوی کیوں دیکھنا چاہتے ہو؟ تمہارے دیکھنے سے کیا ملتا ہے تمہیں؟ بری بیوی ہو تو بدگوئی کرتے رہو گے، اچھی بیوی ہو تو اس کے اوپر مائل ہو جاؤ گے۔ لہٰذا خبردار، تمہیں کسی عورت کو دیکھنے کا کوئی جرات نہیں ہونی چاہیے۔ تمہیں کیوں عورتوں کے پیچھے پڑھتے ہو کہ ان کی عورتیں کیسی ہے، فلاں کی بیٹی کیسی ہے، فلاں کی بیوی کیسی ہے، فلاں کی بہن کیسی ہے؟ یہ تو شیطان اس طرح کرواتا ہے۔ جب نظر پڑے گی، اگر بد شکل ہے تو اس کی بدگوئی کرو گے تو اس کی غیبت شمار ہوگی، اچھی شکل کی ہو تو اس کے پیچھے پڑو گے، پھر اس تب بھی جا کے ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ لہٰذا کسی بھی عورت کی طرف دیکھنے کی جرات مت کریں، اور نہ ہی تمہیں اسے کوئی واسطہ ہونا چاہیے۔ اس ثعلبہ انصاری نے یہ جرات کی، اور جرات کر کے جا کے پردہ ہٹا دیا،
اب اس کو بتائے بغیر پردہ ہٹا دیا تو دیکھا پیچھے بہت حسین و جمیل خاتون. اور پھر شیطان نے اب ایک دفعہ جب انسان کی نظر پڑتی ہے، گھر میں کوئی روک ٹوک بھی نہیں ہے، تو اس نے جا کے اس کے ساتھ چھیڑنا شروع کیا، اس کو اپنے سینے سے لگانے کی کوشش کی. تو پھر بھی سلام ہو ایسی خواتین پہ جن کے اندر یہ جرأت ہے، جو اپنے شوہروں کے ساتھ وفادار ہیں. اس عبداللہ انصاری کی بیوی نے کہا، ثعلبہ یہ تو نے کیا حرکت کی؟ تم نے اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں خیانت کیا، تم نے اپنے بھائی کے ساتھ. تم کل خدا کے سامنے کیا جواب دو گے ثعلبہ؟ اب دیکھیں بہت سارے ہمارے معاشرے کے اندر یہ جرأت اخلاقی خواتین کے اندر نہ ہونے کی وجہ سے اکثر و بیشتر مورد آزار ٹھہرتی ہیں. یہ شقی اور بدقسمت اور جن کے دلوں میں بیماری ہے، یہ افراد جرأت کرنے بیٹھ جاتے ہیں. یہ چونکہ خاموش ہے، کچھ نہیں کہتی ہے، تو گویا یہ مجھ سے راضی ہے، میں اس سے بات کروں، میں اس سے ٹیلی فون کروں، میں اس سے روابط رکھوں. خبردار ایسی خواتین، خدا شاہد ہے، جب کوئی فاسق یہ جرأت کرے آپ سے بات کرنے کی تو آپ صاف صاف کہہ دیں میں اپنے شوہر کو بتا دوں گی، میں اپنے بھائی کو بتا دوں گی، میں استاد کو بتا دوں گی، تو وہ فاسق کبھی جرأت نہیں کرے گا. آپ ہنسو گی، خاموش ہو جاؤ گی، نرمی کا مظاہرہ کرو گی تو اس کو جرأت ملے گا پھر، اور آپ کو ایسے بلیک میل کر دے گا، پھر آپ کی دنیا آخرت برباد ہو جائے گی. لہٰذا وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، کہا عام طور پہ اسی طرح سیدھی سادھی بات کرنا ہے کہ کبھی بھی کسی عورت کے سامنے اس طریقے سے بات نہ کرے کہ وہ کسی مرد کے سامنے کہ وہ مرد آپ کی طرف مائل ہو جائے جس کے دلوں میں بیماری ہے. اب ثعلبہ انصاری ڈر گیا، بیوی نے اعتراض کیا، اس سے خوف خدا یاد دلایا، تو پھر وہ ڈر گیا اور وہاں سے بھاگ گیا. اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا. اب میں میرے بھائی کی بیوی اگر میرے بھائی کو بتا دے میرا کیا ہوگا، میرا خدا اس خیانت پہ مجھے کتنی سزا دے گا. اتنا ڈر گیا. اب صحرا میں جاتا ہے، وہاں پہ روتا ہے، گریہ وزاری کرتا ہے. اور جب جنگ تبوک سے فارغ ہو کے واپس پیغمبر خدا کے اصحاب واپس آئے تو جو بھائی شہر کے اندر ان کے گھر کی سرپرستی کر رہے تھے، سب بھائی اپنے بھائیوں کے استقبال کے لیے جاتے ہیں. عبداللہ انصاری کی دوست آتا نہیں ہے، بڑا پریشان ہے، میرا دوست کیوں نہیں آیا، میرا بھائی کیوں نہیں آیا. سب کے بھائی استقبال کے لیے آئے لیکن میرا بھائی کہاں غائب ہوا. اس کی تشویش وہیں سے شروع ہو گئی اور آ کے اپنے گھر میں آتے ہیں اور بیوی سے پوچھتے ہیں، بیوی میرا بھائی کدھر گیا، آیا نہیں، یہ کیا ماجرا ہے، میرا بھائی کہاں ہے. تو بیوی نے، چونکہ ایسی ایماندار بیوی، ایسی وفادار بیوی، ہزاروں کروڑوں سلام ہو ایسی بیویوں پہ جو اپنے شوہروں کے ساتھ ایسے وفادار بنتی ہیں. انہوں نے کہا کہ تمہارے بھائی سے ایسے غلط حرکت سرزد ہوئی، میں نے اسے احساس دلایا تو وہ شرمندہ ہو کیا میرے پاس آئے بھی نہیں ہے، اور اب وہ صحراؤں میں رو رہا ہے، پیٹ رہا ہے اپنے خدا سے توبہ طائب اور مسلسل رو رہا ہے. لیکن بھائی ہوں تو ایسے بھائی ہوں جیسے مولا سید سجاد نے مروان کے ساتھ کیا، مولا سید سجاد نے اپنے بھائی علی اکبر کے قاتل حسین بن نمیر کے ساتھ کیا. اور جب یہ حسین بن نمیر نے جب بنی زبیر کے خوف سے ڈر کے مارے سید سجاد کے گھر میں پناہ لیا ہوا تھا، سید سجاد نے اس کی مہمانداری کی، اور جب حالات سدھر گئے حسین بن نمیر آ کے جب جانے کا وقت آیا تو جناب سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، سید سجاد آپ مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا ہاں جانتا ہوں، کیوں نہیں جانتے ہو، تم ہی حسین بن نمیر ہو، تم میرے بھائی علی اکبر کے قاتل ہو. کہا سید سجاد تو جانتے ہو میری اتنی پذیرائی کی، اتنا احترام کیا، اتنا میری مہمانی کی. کہا ہاں جانتے ہوئے. تو پھر ہم نے تو کربلا میں آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا. کہا وہ تمہارا وظیفہ تھا، یہ ہمارا وظیفہ ہے، وہ تم لوگ ہیں، یہ ہم لوگ ہیں. اب وہ ثعلبہ انصاری نے سعید کی بیوی کے ساتھ ایسی حرکت کی، اور پھر سعید آ کے کہتا ہے میرا بھائی پھنسا ہوا ہے، غلطی ہوئی میرے بھائی سے، میں اپنے بھائی کو جہنم سے بچا لوں گا. اس کی تلاش میں نکلتا ہے.
صحراؤں میں ڈھونڈتا ہے، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جگہ پہ اس کو دیکھا، پتھر کے پیچھے بیٹھ کے رو رہا ہے، گریہ زاری، اور چہرہ ایک دم اس کا سیاہ ہو چکا ہے۔ کہا ثعلبہ یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہا بھائی مجھے معاف کر دو، تیرے عدم موجودگی نے میں نے تجھ سے خیانت کی ہے، اب میں ڈر رہا ہوں، آپ کو کیا منہ دکھاؤں، خدا کو کیا منہ دکھاؤں، پیغمبر کو کیا منہ دکھاؤں، میں ڈر رہا ہوں۔ کہا کوئی بات نہیں ہے، اچھے لوگ اسی طرح ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، غلطی ہو گئی نا، میں نے معاف کیا، آ جاؤ۔ پیغمبر کے پاس جاتے ہیں، اور جب پیغمبر خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو پیغمبر نے پوچھا ثعلبہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے اپنی ساری داستان بتا دی تو پیغمبر نے رحمت للعالمین نے کہا کہ تم نے کام تو غلط کیا ہے، لیکن یہ جو توبہ کا کیفیت ہے، اس کیفیت کو اپنے پاس باقی رکھو، یہ گڑ گڑاتے رہو، گریہ و زاری کرتے رہو، لیکن ہم انتظار کریں گے جب خدا کی طرف سے آپ کی معافی کا نوید آ جائے، اس وقت تک ہم آپ کے انتظار میں رہیں گے، لیکن آپ اسی حالت میں باقی رہنا۔ پھر یہ کہا، دوبارہ ثعلبہ صحرا میں گئے اور خدا سے راز و نیاز کرتے ہیں، پروردگارا اب تو ہر دروازے سے میں دھتکارا جا چکا ہوں، تیرے رحمت کا دروازہ ہے جہاں سے میری امید لگی ہوئی ہے، پروردگارا میں نے غلط کیا، اپنے بھائی کے ساتھ خیانت کیا، مجھ سے ایسی غلط حرکت سرزد ہوئی ہے، میں پشیمان ہوں، پروردگارا مجھے معاف کرے۔ خدا کے ساتھ وہ راز و نیاز کر رہے ہیں۔ اتنے میں قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی 135 نمبر کی آیت نازل ہوئی رسول خدا کے اوپر، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ وہ لوگ جب کوئی برائی کا کام انجام دیتے ہیں یا اپنوں پر ظلم کرتے ہیں اور پھر خدا کی یاد کرتے ہیں اور خدا سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں، اور خدا کے علاوہ کون گناہوں کو بخشنے والا ہے، اور پھر وہ لوگ پھر دوبارہ ایسے گناہوں کی تکرار دوبارہ نہیں کرتے ہیں، اور پھر کبھی ایسی حرکت نہیں کرتے جانتے ہوئے، تو خداوند تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، بخش دیتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پیغمبر خدا نے پوچھا ثعلبہ کہاں ہیں؟ اس کے بارے میں بتایا گیا، اپنے صحابہ بھیجے ان کو لے کے آ جائیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ واقعاً جب انسان اس مرحلے میں پہنچتا ہے اپنے گناہوں کی یاد کر کے، اب صحابہ گئے، جا کے وہاں جا کے ثعلبہ کو اس حال سے نکالا اور آئے مجیدہ کی خوشخبری اسے سنا دی، خدا نے آپ کے گناہ بخش دیے، اب آئیں پیغمبر کے پاس چلتے ہیں۔ پھر وہ وہاں سے آئے، جب مدینے میں پہنچ گئے تو پیغمبر خدا نماز عشاء میں مشغول تھے، اور یہ سارے صحابہ جو اس کو لے کے آئے تھے نماز عشاء میں شریک ہوئے، اور نماز عشاء کے دوران رسول خدا سورہ الحمد کی تلاوت کے بعد سورہ تکاثر کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ یہ کہا تھا کہ تمہیں کثرت مال نے، کثرت اولاد نے تمہیں ہلاک کر دیا، یاد خدا سے دور کر دیا، تم قبروں کی زیارت کرتے ہو فخریہ انداز میں، جا کے اپنے قبروں کی جو ہے اپنے لیے معیار فخر و فضیلت سمجھتے ہو، کلا سوف کلا تعلمون، تم لوگ جانو گے ان قریب، تم کلا سوف تعلمون، ان قریب تمہیں جانو گے تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ آیت سنا اور ثعلبہ ادھر سے ڈرام ہو کے زمین پہ گرا، یہ برداشت نہیں کر سکا، اپنے گناہ سے یاد آیا، حالانکہ خدا نے اس سے معافی کی بشارت دی ہے، اور پھر بھی اب کہتے گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنا ایسا ہے جیسے برتن کو توڑنے کے بعد دوبارہ جوڑنا، کپڑے کو آگ لگانے کے بعد دوبارہ اس کے اوپر رفو کرنا، یہ داغ تو ہمیشہ رہتی ہے۔ اس لیے ایسا نہ ہو کہ انسان
توبے کی آس میں اپنے آپ کو، اپنی معنویت اور روحانیت کو نہ توڑ دے انسان۔ آخر میں جب صحابہ نماز عشاء سے فارغ ہو کے دیکھا تو ثعلبہ کی روح پرواز کر گئی ہے، وہ اب دنیا میں موجود نہیں ہے۔ سارے صحابہ رونے لگے، چلانے لگے، اور کیا ہوا؟ پھر اس کو لے جا کے غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، اور تدفین کے لیے نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہو گئے۔ بعد میں کہا گیا کہ پیغمبر کی طرف سے اس ثعلبہ کی جنازے میں اتنے فرشتے شامل ہوئے کہ پاؤں دھرنے کے لیے جگہ نہیں، تل دھرنے کے لیے جگہ نہیں تھی، اتنے لوگ جمع ہوئے۔ کیونکہ یہ ہوتی حقیقی توبہ، نہ کہ وہ ہم گناہ کریں، استغفر اللہ کہیں، اور پھر کل پھر وہی دوبارہ کریں۔ لہٰذا انشاءاللہ انسان کی آزمائش ہے، قدم قدم پہ آزمائش ہے۔ ثعلبہ انصاری کی آزمائش ہوئی، اور اسی طریقے سے وہ آزمائش میں ناکام ہوئے، لیکن بعد میں اس نے جبران کیا۔ ہمیں بھی اسی طرح اسی ماہ رمضان میں لوگوں واجبات کے دوران، محرمات کے ارتکاب کے دوران، مصائب اور علم کے دوران ہماری آزمائش ہے، اور خدا نے ہمیں اسی لیے پیدا ہی کیا کہ ہم آزمائش کے اوپر پورا اترتے ہیں یا نہیں اترتے ہیں۔ تو خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں پروردگار عالم ہم سب کو صحیح معنوں میں آزمائشات کے اوپر پورے اترنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں پروردگار عفو درگزر فرما۔ اے پروردگار تجھے محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما، مقروضین کے قرضوں کو ادا فرما، جو محتاج ہیں ان کے احتجاج کو برطرف فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں سے قرار دے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔